میں یہ باتیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی کہ مسلسل 23 سال میں اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے، تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لفنگوں کے اوپر گنڈوں پر مشتمل ہیں، ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے۔ اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے پچھلے 29 سال میں کام کیا کیا۔ جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی ہو، کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے۔ اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے، لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو کھیڑ کرنے کا اسلام مودودی، متکلم اسلام مودودی۔ یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پرانے طرز کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکے۔ دوسرا کام جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ اس نے مخلص کارکنوں کی ایک منظم ٹیم تیار کر لی جس نے ملک کے ہر حصے میں لاکھوں آدمیوں کو جماعت سے متاثر کیا ہے، جماعت کا ہم خیال بنایا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں اپنا اعتماد قائم کیا ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں روپے سے کام کرتے ہیں مگر ہمارا سرمایہ ہمارے مخلص کارکن ہے۔ جو آدمی ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا دیوالہ پٹوانے کے لیے تیار ہوگا۔ جو کام ہم 10,000 میں کریں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے کا کام اپنے مخلص کارکنوں کی پیر دوڑی سے کر رہے ہیں۔ ہم نے لوکل لیڈرشپ خدا کے فضل سے ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو کسی علاقے میں ہے جماعت کا وہ مقامی آبادی کے اندر اپنا اعتماد قائم کر چکا ہے۔ مقامی آبادی اس کے اخلاص پر، اس کی دیانت پر اطمینان رکھتی ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بقرعید کے موقع پر جماعت اسلامی کھالے جمع کرتی ہے۔ جب بقرعید آتی ہے تو اشتہارات سے دیواریں لپ جاتی ہیں کہ یہ اس جماعت کو کھالے دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہر طرح کے الزامات جماعت کے خلاف پھیلائے گئے، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔
لیکن جتنے کھالے جمع کرنے والے ہیں وہ سب مل کر اتنی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جماعت اسلامی کو تو کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے، حتیٰ کہ جماعت کے مخالفین تک لا کر اپنی کھالیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھالوں کی قیمت فی الواقع اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف ہوں تو جماعت کے مخالفین تک لا کر جماعت کے ہاں اپنے کھال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرکاری افسر خاموشی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پورا اطمینان ہے کہ یہاں جو کچھ جائے گا وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت پر صرف ہوگا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لے کر کھا جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلی جنگ 1965 کی جنگ میں اس بات کا امتحان ہو چکا ہے۔ تمام سرکاری اداروں اور غیر سرکاری اداروں نے مل کر جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جماعت اسلامی نے جمع کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے قابل لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ جائے گا وہ واقعی مستحقین تک پہنچے۔ لوگوں نے لالا کر ہمیں سامان دیا ہے جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ خود تقسیم کریں تو یہ حاضر ہے، آپ لے جائیے، لیکن اگر کسی سرکاری ادارے کو دینا ہے تو ہم واپس لیے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس طرح کے امتحان وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کتنا اعتماد عوام میں قائم ہو چکا ہے۔ گالیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے، الزامات کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن جب کبھی عوام سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتماد ہمارا ہے عوام کے اندر وہ اور کسی کا اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیز دوسرا بڑا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا دینی تحریکیں، سوشلزم کی حامی تحریکیں، جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں، وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں، وہ در حقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں، وہ طلباء پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس بعض سے آپ اس کو روک سکیں۔ وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر کے، وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو، ریلوے کو، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ طلباء کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا۔ وہ استادوں کے ذریعے سے طلباء کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کی سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے۔ کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی ہے۔ جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی ان لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر۔ یہ مختصر بیان ہے جماعت اسلامی کی تاریخ کا اور اس کام کا جو اس نے اس وقت تک کیا۔ اتحاد اسلامی سید مودودی اتحاد اسلامی۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ جماعت کے کارکن، جماعت کے متفقین، جماعت کے نظام کو اور اس کے کام کو، اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت میں جو شخص بھی کام کرے
وہ پورے اطمینان کے ساتھ اس کام کو حق اور صحیح سمجھ کر کرے، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جو لوگ بھی جماعت اسلامی سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر اچھی طرح غور کریں، اور غور کر کے وہ رائے قائم کریں کہ اس ملک کے بقا، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ آیا قابل قدر ہے یا نہیں۔ میرا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ قدر فرمائیں، اصل قدر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو، لیکن جو فی الواقع اس چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی قدر محسوس کرے، وہ کم سے کم جو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه